بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویکنڈ کے اوپر بزدلانہ طور پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے سپریم لیڈر ان کو شہید کر دیا، اور ہمیں اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم کھڑے بھی ہیں، فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے اس کو، اور اپنے اس کے اندر جتنا کچھ پاکستان ایران کے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرے گا بھی۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باقی جو مسلم ممالک خاموش کھڑے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایران ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ سب کام اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا عرب سپرنگ کے نام سے، پہلے مراکش میں، اس کے بعد پھر لیبیا میں، مصر میں اور عراق میں۔ یہ جتنے بھی اسٹرانگ ہولڈز تھے اور مسلمانوں کے، ان کو انہوں نے ویک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی اپنے مطلب کی گورنمنٹ لے کر آئیں اور کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور وہ اصل میں ان کو مین پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، لیکن جہاں کہیں آپ کوشش کریں گے اسلامی نظام کو لانے کی تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک نیکسس ڈیولپ کیا، اور اسرائیل، افغانستان اور انڈیا نے مل کے اور پاکستان کی طرف پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی ممالک تھے ان کی افواج اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ ہماری فوج جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی۔ اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران کے پاس وہ ہو ایٹم بم۔ پاکستان نے تو حاصل کر لیا ہے، اور یہ بھی ان کو اس کے بڑے مروڑ پڑ رہے ہیں، اور اب ہوگا اس طرح کہ یہ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے پہلے کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ افغانستان جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ جو پنگا لے لیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اب پھنسا ہے، اور اب اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ اسلامی ممالک کو جلد از جلد امریکہ سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے، اور اگر ڈیفنس کی بات کریں تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایران نے میزائل پھینکے مسلمان ممالک پہ، جہاں پہ ان کے یہ بیسز تھیں امریکنز، اور پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے ان کے کافی زیادہ راستے میں جو میزائل آ رہے تھے ان کو انٹرپٹ تو کیے، لیکن کافی بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں، اور کافی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ اب ہم بھی اپنے طور پہ ہمیں تیار ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ مضبوط پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط فوج ہے، اسلام ہے۔ آپ محنت کریں،
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویکنڈ کے اوپر بزدلانہ طور پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے سپریم لیڈر ان کو شہید کر دیا، اور ہمیں اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم کھڑے بھی ہیں، فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے اس کو، اور اپنے اس کے اندر جتنا کچھ پاکستان ایران کے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرے گا بھی۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باقی جو مسلم ممالک خاموش کھڑے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایران ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ سب کام اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا عرب سپرنگ کے نام سے، پہلے مراکش میں، اس کے بعد پھر لیبیا میں، مصر میں اور عراق میں، یہ جتنے بھی اسٹرانگ ہولڈز تھے، اور مسلمانوں کے ان کو انہوں نے ویک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی اپنے مطلب کی گورنمنٹ لے کر آئیں اور کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور وہ اصل میں ان کو مین پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، لیکن جہاں کہیں آپ کوشش کریں گے اسلامی نظام کو لانے کی تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک نیکسس ڈیولپ کیا، اور اسرائیل، افغانستان اور انڈیا نے مل کے اور پاکستان کی طرف پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی ممالک تھے ان کی افواج اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ ہماری فوج جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی۔ اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران کے پاس وہ ہو ایٹم بم، پاکستان نے تو حاصل کر لیا ہے، اور یہ بھی ان کو اس کے بڑے مروڑ پڑ رہے ہیں، اور اب ہوگا اس طرح کہ یہ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے پہلے کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ افغانستان جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ جو پنگا لے لیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اب پھنسا ہے، اور اب اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ اسلامی ممالک کو جلد از جلد امریکہ سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے، اور اگر ڈیفنس کی بات کریں تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایران نے میزائل پھینکے مسلمان ممالک پہ، جہاں پہ ان کے یہ بیسز تھیں امریکنز، اور پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے ان کے کافی زیادہ راستے میں جو میزائل آ رہے تھے ان کو انٹرپٹ تو کیے، لیکن کافی بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں، اور کافی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ اب ہم بھی اپنے طور پہ ہمیں تیار ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ مضبوط پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط فوج ہے، اسلام ہے،
آپ محنت کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویکنڈ کے اوپر بزدلانہ طور پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے سپریم لیڈر ان کو شہید کر دیا، اور ہمیں اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم کھڑے بھی ہیں، فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے اس کو، اور اپنے اس کے اندر جتنا کچھ پاکستان ایران کے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرے گا بھی۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باقی جو مسلم ممالک خاموش کھڑے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایران ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ سب کام اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا عرب سپرنگ کے نام سے، پہلے مراکش میں، اس کے بعد پھر لیبیا میں، مصر میں اور عراق میں، یہ جتنے بھی اسٹرانگ ہولڈز تھے، اور مسلمانوں کے ان کو انہوں نے ویک کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی اپنے مطلب کی گورنمنٹ لے کر آئیں اور کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور وہ اصل میں ان کو مین پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، لیکن جہاں کہیں آپ کوشش کریں گے اسلامی نظام کو لانے کی تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک نیکسس ڈیولپ کیا، اور اسرائیل، افغانستان اور انڈیا نے مل کے اور پاکستان کی طرف پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی ممالک تھے ان کی افواج اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ ہماری فوج جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی۔ اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران کے پاس وہ ہو ایٹم بم، پاکستان نے تو حاصل کر لیا ہے، اور یہ بھی ان کو اس کے بڑے مروڑ پڑ رہے ہیں، اور اب ہوگا اس طرح کہ یہ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے پہلے کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ افغانستان جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ جو پنگا لے لیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اب پھنسا ہے، اور اب اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ اسلامی ممالک کو جلد از جلد امریکہ سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے، اور اگر ڈیفنس کی بات کریں تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایران نے میزائل پھینکے مسلمان ممالک پہ، جہاں پہ ان کے یہ بیسز تھیں امریکنز، اور پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے ان کے کافی زیادہ راستے میں جو میزائل آ رہے تھے ان کو انٹرپٹ تو کیے، لیکن کافی بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں، اور کافی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ اب ہم بھی اپنے طور پہ ہمیں تیار ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ مضبوط پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط فوج ہے،
اسلام ہے. آپ محنت کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویکنڈ کے اوپر بزدلانہ طور پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے سپریم لیڈر ان کو شہید کر دیا. اور ہمیں اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم کھڑے بھی ہیں. فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے اس کو، اور اپنے اس کے اندر جتنا کچھ پاکستان ایران کے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرے گا بھی. لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باقی جو مسلم ممالک خاموش کھڑے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایران ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ سب کام اس میں ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا عرب سپرنگ کے نام سے، پہلے مراکش میں، اس کے بعد پھر لیبیا میں، مصر میں اور عراق میں. یہ جتنے بھی اسٹرانگ ہولڈز تھے اور مسلمانوں کے، ان کو انہوں نے ویک کیا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. اور یہ کافی عرصے سے یہی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی اپنے مطلب کی گورنمنٹ لے کر آئیں اور کریں. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اور وہ اصل میں ان کو مین پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو. لیکن جہاں کہیں آپ کوشش کریں گے اسلامی نظام کو لانے کی تو پھر پرابلم ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک نیکسس ڈیولپ کیا، اور اسرائیل، افغانستان اور انڈیا نے مل کے اور پاکستان کی طرف پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی ممالک تھے ان کی افواج اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. ہماری فوج جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی. اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران کے پاس وہ ہو ایٹم بم. پاکستان نے تو حاصل کر لیا ہے، اور یہ بھی ان کو اس کے بڑے مروڑ پڑ رہے ہیں. اور اب ہوگا اس طرح کہ یہ اب اگر پاکستان کی طرف آئیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. ایک طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے پہلے کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی. افغانستان جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی. ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ جو پنگا لے لیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اب پھنسا ہے اور اب اس کا کتنا برا حال ہوگا. اسلامی ممالک کو جلد از جلد امریکہ سے اپنا دامن جھاڑ لینا چاہیے. اور اگر ڈیفنس کی بات کریں تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایران نے میزائل پھینکے مسلمان ممالک پہ، جہاں پہ ان کے یہ بیسز تھیں امریکنز، اور پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے ان کے کافی زیادہ راستے میں جو میزائل آ رہے تھے ان کو انٹرپٹ تو کیے، لیکن کافی بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں، اور کافی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی. اب ہم بھی اپنے طور پہ ہمیں تیار ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ مضبوط پاکستان
کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط فوج ہے، اسلام ہے۔ آپ محنت کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔